نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا پانی پی لے تو اسے چاہیے کہ برتن کو 7 بار دھوئے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال جائے تو وہ اس وقت پاک ہوگا جب اس کو 7 بار دھویا جائے اور پہلی بار مٹی کے ساتھ دھویا جائے۔ وضاحت: دور حاضر کے اطباء اور ڈاکٹر حضرات بیان کرتے ہیں کہ برتن میں کتے کے منہ ڈالنے سے 7 بار دھونے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اکثر کتوں کی انتڑیوں میں ایک خطرناک قسم کا چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، وہ تقریباً 4 ملی میٹر لمبا ہوتا ہے۔ جب کتا پاخانہ کرتا ہے تو اس کے پاخانے میں کثرت کے ساتھ انڈے بھی ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر وہ انڈے جن میں کیڑے ہوتے ہیں کتے کی دبر یعنی پاخانے کی جگہ کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ کتے کی عادت ہے کہ جب وہ اپنی زبان کو صاف کرتا ہے تو وہ دبر یعنی پاخانے کی جگہ کی جانب زبان لے جاتا ہے، تو زبان کے ذریعے سے کیڑے اس برتن میں چلے جاتے ہیں جس میں وہ منہ ڈالتا ہے۔ اس طرح ان خطرناک جراثیم سے انسان مختلف قسم کی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے سختی کے ساتھ حکم دیا گیا کہ برتن کو 7 بار دھویا جائے، بلکہ پہلی بار مٹی کے ساتھ صاف کیا جائے تاکہ جراثیم کے اثرات سے محفوظ رہا جا سکے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا مشکیزہ یا بڑا ڈول بہاؤ۔ تم کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں پر آسانی کرو اور تم کو مشقت میں ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں تیسری حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک مسجد میں ایک دیہاتی شخص آیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے کہا، رک جاؤ رک جاؤ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پیشاب کو نہ روکو، اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ دیہاتی پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ مساجد پیشاب پاخانہ وغیرہ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ مساجد تو بس اللہ کا ذکر کرنے، نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہیں، یا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص کو حکم دیا، وہ پانی کا ڈول لائے اور اس کو اس پر گرا دیا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں چوتھی حدیث اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال دریافت کیا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ بتائیں کہ جب ہم میں سے کسی کا کپڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کپڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے تو وہ اس کو ناخنوں کے ساتھ کھرچے، بعد از اس پر پانی کے چھینٹے مارے یعنی پانی کے ساتھ صاف کرے، پھر اس میں نماز ادا کرے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں پانچویں حدیث سلیمان ابن یسار تابعی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے منی کے بارے میں دریافت کیا جب کپڑا اس سے ملوث ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھویا کرتی تھی، آپ وہی کپڑا پہن کر نماز کے لیے نکلتے اور دھونے کا نشان آپ کے کپڑے پر نظر آتا تھا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں چھٹی حدیث اسعد اور حمام تابعی رحمہم اللہ سے روایت ہے، وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچتی تھی۔ اور علقمہ اور اسود تابعی رحمہم اللہ سے ایک روایت ہے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح بیان کرتے ہیں، اور اس میں ذکر ہے کہ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یعنی اسی کپڑے میں نماز ادا کرتے تھے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں آٹھویں حدیث ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے ننھے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا جو کھاتا پیتا نہ تھا۔ اس نے یعنی اس بچے نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوایا، اس کے ساتھ اپنے کپڑوں پر چھینٹے مارے اور کپڑوں کو نہ دھویا۔
اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: جو بچہ صرف دودھ پر اکتفا کرتا ہے، اگر وہ کپڑوں پر پیشاب کر دے تو کپڑوں پر صرف چھینٹے مارنا کافی ہیں، اور جو بچہ دودھ کے علاوہ دوسری خوراک بھی کھاتا ہے تو اس کے پیشاب کرنے سے کپڑا دھونا پڑے گا۔ البتہ اگر بچی صرف دودھ پینے پر اکتفا کرتی ہے تو اس کے پیشاب سے کپڑوں کو دھونا پڑے گا۔ اس فرق کی وضاحت آئندہ حدیث رقم 501 اس فرق کی وضاحت آئندہ حدیث نمبر 12 اور 13 میں ملاحظہ فرمائیں۔ واللہ اعلم۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں نقلی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب چمڑے کو رنگا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: ہر حیوان یعنی جانور کا چمڑا خواہ اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں، رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے، خواہ حیوان مر چکا ہے۔ البتہ خنزیر یعنی سور کا چمڑا مستثنی ہے، اس لیے کہ وہ نجس العین ہے۔ خیال رہے کہ دباغت سے مقصود ناپاک رطوبتوں کو کیمیکل وغیرہ کے ساتھ زائل کرنا ہے۔ ملاحظہ ہو المعلّہ جلد 1 صفحہ 118 اور سبل السلام جلد 1 صفحہ 30۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 10ویں حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے آزاد کردہ لونڈی پر ایک بکری کا صدقہ کیا گیا۔ بکری فوت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا، تم نے اس کا چمڑا کیوں نہیں اتارا؟ تم اس کی دباغت کرتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ انہوں نے کہا کہ بکری مردہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کا صرف گوشت کھانا ہی حرام ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: حدیث سے معلوم ہوا کہ موت کا اثر صرف گوشت پر واقع ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے اور اس کا چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ مردہ جانور کی کھال کے بال، سینگ اور دانت وغیرہ سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اس لیے کہ ان میں زندگی نہیں ہوتی۔ حیوان یعنی جانور کے مرنے سے یہ چیزیں ناپاک نہیں ہوتی، اسی لیے ہاتھی دانت کے استعمال اور اس کے تجارت کی اجازت ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 11ویں حدیث ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہماری ایک بکری مر گئی، ہم نے اس کی کھال کو رنگ لیا، بعد از ہم اس میں نبیذ بناتے رہے جو کھجور سے بنایا ہوا ایک مشروب ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ خراب ہو گئی۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 12ویں اور 13ویں حدیث لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، انہوں نے آپ کے تہبند پر پیشاب کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ دوسرا کپڑا پہن لیں اور اپنا تہبند مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو دھو ڈالوں۔ آپ نے فرمایا، لڑکی کے پیشاب سے کپڑے کو دھویا جائے اور لڑکے کے پیشاب سے چھینٹے مارے جائیں۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں ابو السمح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ لڑکی کے پیشاب سے دھویا جائے اور لڑکے کے پیشاب سے چھینٹے مارے جائیں۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 14ویں اور 15ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے جوتے کے ساتھ گندگی پر چلتا ہے تو مٹی جوتے کو پاک کر دیتی ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا اور ابن ماجہ میں اس کا معنی مذکور ہے۔ وضاحت: ابن ماجہ کی روایت کی سند میں ابراہیم ابن اسماعیل یشکری راوی مجہول ہے۔ اگر جوتے یا موزے کو نجاست لگ جائے، خواہ وہ نجاست کثیف ہو یا رقیق ہو، یعنی بہت زیادہ ہو یا کم ہو، خشک زمین پر رگڑنے سے جوتا یا موزہ پاک ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان سے ایک عورت نے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی چادر کے کنارے کو ناپاک جگہ میں نیچے کر کے چل لیا کروں؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو اس کے بعد والی جگہ پاک بنا دے گی۔ اس حدیث کو امام مالک، احمد، ترمذی، ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد اور دارمی بیان کرتے ہیں کہ دریافت کرنے والی عورت ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف کی ام ولد ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 16ویں حدیث مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے چمڑے کو پہننے اور ان پر سوار ہونے سے روک دیا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 17ویں حدیث ابو الملیح ابن اسامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے درندوں کے چمڑوں کو پہننے سے منع کیا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔
ترمذی اور دارمی کی روایت میں اضافہ ہے کہ چمڑوں کو بچھایا جائے، اس سے بھی منع کیا ہے، یعنی درندوں کے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 18ویں حدیث ابو الملیح ابن اسامہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے درندوں کے چمڑوں کی قیمت کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے کتاب اللباس میں روایت کیا۔ ترمذی میں یہ لفظ ہیں کہ درندوں کے چمڑوں کو مکروہ قرار دیا۔ اس حدیث کی سند جید درجے کی ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 19ویں حدیث عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب آیا جس میں تحریر کیا گیا تھا کہ تم مردار کے چمڑے اور پٹھوں سے فائدہ حاصل نہ کرو۔ اس حدیث کو ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، اس حدیث سے مقصود یہ ہے کہ مردار کے اس چمڑے سے فائدہ نہ اٹھایا جائے جو رنگا ہوا نہیں ہے۔ اہاب اس چمڑے کو کہتے ہیں جو رنگا ہوا نہیں، جو رنگا جا چکا ہے اس سے فائدہ اٹھانا درست ہے، جیسا کہ سابقہ حدیث میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ اور پٹھوں میں چونکہ زندگی ہوتی ہے، اس لیے جیسا کہ مردار کے گوشت سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے، اس کے پٹھوں سے بھی فائدہ حاصل کرنا ناجائز ہے۔ اس حدیث کی سند اور متن میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ تفصیل ملاحظہ فرمائیں تلخیص الحبیر صفحہ 16 اور 17۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 20ویں حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردہ جانوروں کے چمڑوں کو جب رنگ لیا جائے تو ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس حدیث کو مالک اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 21ویں حدیث ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ قریش قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ وہ گدھے کی طرح اپنی مردہ بکری کو کھینچ کر لے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کاش تم اس کا چمڑا اتار لیتے۔ انہوں نے کہا وہ تو مردہ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے چمڑے کو پانی اور کیکر کا چھلکا پاک بنا دیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 22ویں حدیث سلمہ ابن المحبق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں ایک گھر میں تشریف لائے۔ وہاں پانی کا مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ آپ نے پانی طلب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، مشکیزہ مردار کے رنگے ہوئے چمڑے سے ہے۔ آپ نے فرمایا دباغت نے اس کو پاک کر دیا ہے۔ اس حدیث کو احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 23ویں حدیث بنو عبد الاشہر قبیلے کی ایک عورت سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مسجد کی طرف جانے والا راستہ نجاست والا ہے، یعنی اس میں گندگی ہوتی ہے۔ جب بارش برسے تو ہم کیا کریں؟ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا اس کے بعد اس سے زیادہ پاکیزہ راستہ نہیں ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ اس کے مقابلے میں ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، جب پاک راستہ موجود ہے تو نجاست والے راستے پر جانے سے احتراز کرنا چاہیے، یعنی بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 24ویں حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے اور نجاست کی جگہ کو پامال کرنے سے پاؤں کو دھوتے نہیں تھے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نجاستوں کو پاک کرنے کے بارے میں 25ویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتوں کے آنے جانے کی وجہ سے مسجد میں پانی نہیں گراتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، زندہ کتے کے نجس ہونے کی دلیل نہیں، بشرطیہ کہ اس کے بدن پر کوئی نجاست نہ ہو۔ واللہ اعلم۔